السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی۔ دوستو، خبر آ رہی ہے دارالعلوم دیوبند سے۔ دارالعلوم دیوبند میں رات کے وقت شہریوں کے داخلے پر پابندی۔ دیوبند شہر میں غلط افواہوں کے بعد دارالعلوم کی انتظامیہ کی وضاحت۔ مجلس شورا کا اہم اجلاس بھی اختتام پذیر ہو گیا۔ اساتذہ و ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ۔ آئیے ناظرین، آپ کو بتا دیں، اطلاعات کے مطابق بھارت میں اسلامی تعلیم کے سب سے بڑے مرکز دارالعلوم دیوبند میں خواتین کے داخلے پر پہلے سے عائد پابندی کے بعد اب شام کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان کیمپس میں شہریوں کے داخلے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ تاہم انتظامیہ نے صورتحال واضح کرتے ہوئے کہا کہ اس پابندی کا اطلاق شہریوں پر نہیں بلکہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کی ادارے سے کوئی تعلیمی وابستگی نہیں ہے۔ دارالعلوم کے ہاسٹل انچارج مولانا مفتی اشرف عباس نے بتایا کہ دارالعلوم خالصتاً ایک تعلیمی ادارہ ہے جہاں مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت طلباء کی پڑھائی اور علمی سرگرمیوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس لیے جن لوگوں کی ادارے سے کوئی علمی وابستگی نہیں ہے ان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اس دوران کیمپس میں داخل ہونے سے گریز کریں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہدایت میں کہیں بھی شہری کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے، اس لیے بعض حلقوں میں پھیلنے والی یہ بات درست نہیں کہ شہر کے لوگوں کے داخلے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اگر کسی کے پاس باہر سے مہمان آئے، کوئی ایمرجنسی ہو یا کسی خاص وجہ سے کیمپس میں داخل ہونا پڑے تو ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دیوبند کے لوگوں نے دارالعلوم کے قیام اور ترقی میں گراں قدر تعاون کیا ہے۔ اس ادارے پر دیوبند کے عوام کا بنیادی حق ہے۔ مولانا اشرف عباس کے مطابق حالیہ دنوں میں کچھ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جن میں طلباء کے بھیس میں افراد کیمپس میں داخل ہوئے اور چوری کی کوشش کی۔ چوری جیسی وارداتوں کی کوشش کی گئی۔ انہی واقعات کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کے طور پر غیر متعلق افراد کی غیر ضروری آمد و رفت محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ طلباء کو پرامن اور سازگار تعلیمی ماحول میسر آ سکے۔ انتظامیہ نے واضح کیا کہ دن کے اوقات میں معمول کے مطابق آمد و رفت جاری رہے گی اور اس انتظام کا مقصد کسی طبقے کو ہدف بنانا نہیں ہے بلکہ تعلیمی نظم و ضبط اور طلباء کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ایک خبر۔ اب دوسری خبر بھی دارالعلوم دیوبند سے متعلق ہے۔ ایک اور دوسری خبر ہے انقلاب میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کا اجلاس ختم۔ اہم تجاویز منظور۔ عالمی شہرت یافتہ دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کی سپریم پاور یعنی مجلس شورا کا سہ روزہ اجلاس متعدد اہم فیصلوں اور تجاویز کی منظوری کے بعد 27 جولائی 2026 بروز پیر کی دوپہر اختتام پذیر ہو گیا۔ ادارے کے مہمان خانے میں منعقد ہونے والے اس اجلاس میں دارالعلوم دیوبند کے انتظامی، تعلیمی، مالی اور تنظیمی امور پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا، جبکہ بجٹ میں معمولی اضافہ، اساتذہ و ملازمین کی تنخواہوں میں یک مشت اور قابل قدر اضافہ، نئے اساتذہ کی تقرری، تعلیمی و تربیتی نظام کو مزید مضبوط بنانے سے متعلق اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد سابقہ کارروائی کی توثیق عمل میں آئی۔ بعد ازاں ادارے کے مختلف شعبہ جات بالخصوص تعلیمات، تعمیرات، محاسبی، تنظیم و ترقی کے نظما حضرات نے اپنی اپنی تفصیلی رپورٹیں پیش کی۔ اراکین شورا نے ان رپورٹس کا بغور جائزہ لینے کے بعد ضروری ہدایات جاری کی اور بعض ترامیم کے ساتھ انہیں منظور کیا۔ اجلاس میں اساتذہ اور ملازمین کے مطالبات اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی تنخواہوں میں یکمشت اضافے کی تجویز منظور کی گئی۔ اسی طرح ادارے کے سالانہ بجٹ میں بھی ضرورت کے مطابق معمولی اضافے کی منظوری دی گئی۔ تاہم نئی تعمیرات کے حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ مجلس شورا میں طلباء کی تعلیمی ترقی، ان کی تربیت اور تعلیمی ماحول کو مزید مؤثر اور بہتر بنانے کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جس کے بعد متعدد اہم تجاویز کو منظوری دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ادارے کے داخلی و خارجی امور بھی زیر غور آئے، جبکہ ملک بھر کے مدارس اسلامیہ کو درپیش مسائل اور موجودہ چیلنج پر اراکین شورا نے تفصیلی گفتگو کی۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے اجلاس کے اختتام پر بتایا کہ یہ شورا کا مالیاتی اجلاس تھا جس میں حسب معمول ادارے کے بجٹ میں معمولی اضافہ اور تمام اساتذہ و ملازمین کی تنخواہوں میں یک مشت اضافے کی تجاویز منظور کی گئی، اور انہوں نے بتایا کہ مختلف شعبوں کے نظما حضرات نے اپنی اپنی رپورٹیں پیش کی۔ ابتدائی درجات کے چند نئے اساتذہ کی تقرری کا فیصلہ بھی کیا گیا، جبکہ طلباء کو
بہتر تعلیمی اور تربیتی ماحول فراہم کرنے کے لیے بھی کئی اہم تجاویز منظور کی گئی۔ اجلاس میں حال ہی میں انتقال کر جانے والے علماء بالخصوص مجلس شورا کے رکن مولانا سید انظر حسین میاں دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے تعزیتی قرارداد منظور کی گئی۔ تاہم ان کی جگہ مجلس شورا میں کسی نئے رکن کے انتخاب کے حوالے سے فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ملک و ملت کی سلامتی، ترقی اور خیر و برکت کی خصوصی دعا کے ساتھ مجلس شورا کا سحروزہ اجلاس اختتام پذیر ہو گیا۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ اجلاس میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، صدر المدرسین مولانا ارشد مدنی، مولانا محمود مدنی، مولانا بدر الدین اجمل، مولانا انوار الرحمن بجنوری، حکیم کلیم اللہ علی گڑھی، مولانا رحمت اللہ کشمیری، مفتی اسماعیل مالیگاؤں، مولانا ملک ابراہیم مدراسی، مولانا محمد عاقل گڑھی دولت، مفتی سید صالح الحسنی، مفتی خلیل الرحمن مالیر کوٹلہ، مفتی شفیق بنگلوری، مولانا سید حبیب باندوی، مولانا احمد بزرگ گجرات اور مولانا محمود کھیروا راجستھان نے شرکت کی۔ جبکہ اس اجلاس میں مولانا سید بلال حسنی ندوی، مولانا اشتیاق مظفر پوری، مولانا عبدالصمد کلکتہ اور مفتی احمد ڈھابیل اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے۔ یہ دونوں خبریں تھیں دارالعلوم دیوبند سے متعلق، آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ اس تعلق سے ناظرین کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کی ہر شر و فتنہ سے مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔